کیا ان کا یہ کہنا مناسب ہے کہ لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا فاطمہ جناح کو قتل کروایا گیا؟ کیا فاطمہ جناح کو ایوب خان کی حکومت نے قتل کروایا یا ان کی ایک فطری موت تھی؟ میں ہوں فضل احمد اور آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد یہ فطری تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ان کی بہن ان کی ایک جانشین تھی، مگر پاکستانی سیاستدانوں نے انہیں وہ عزت نہیں دی جن کی وہ حقدار تھے۔ اس وقت یہ حکومت نے محترمہ فاطمہ جناح کے آواز کو، ان کی آزادی اظہار کو دبا دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دو وفات کی برسیاں گزر چکی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو قوم سے خطاب کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی تھی۔ ان کی تقریر کو ہمیشہ براڈ کاسٹنگ سے پہلے نظر ثانی کیا جاتا اور پھر انہیں تقریر کی اجازت دی جاتی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حکومت سے نہیں یہ توقع کی تھی کہ کہیں فاطمہ جناح لیاقت علی خان کی حکومت سے کہیں تنقید نہ کرنا شروع کر دیں، وہ الفاظ نہ ہی اپنی زبان سے ادا کر دیں جو انہیں نہیں کرنا۔ آخرکار 1951 میں جب محترمہ فاطمہ جناح کو اس کی اجازت ملی کہ وہ قوم سے خطاب کر سکیں تو ان کی تقریر کو پہلے ریویو کیا گیا۔ تو اس تقریر کو جب وہ بولنے لگی تو تقریر کو بیچ میں جہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح نے حکومت کو کرٹیسائز کیا تھا وہ اس کو کاٹ دیا گیا، یعنی کہ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو روک دیا گیا اور بعد میں اسے دوبارہ ریزیوم کر دیا گیا۔ مگر محترمہ فاطمہ جناح کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ تقریر کر رہی تھی، مگر تقریر کے بعد جب انہیں یہ پتا چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کے بارے میں انہیں کہا بھی، انہوں نے یہ براڈ کاسٹنگ کے مینجمنٹ نے انہیں یہ کہہ دیا کہ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ جب حکومت پہ تنقید کی گئی ہو اسی وقت بجلی گئی ہو، جہاں پہ ایک ڈور بننے کا مقام ہے۔ 1965 میں جب صدارتی انتخابات ہوئے تو ایوب خان کے قریبی اس کے ساتھ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو ہی صدر پاکستان رہنا چاہیے۔ انہوں نے خود کو پاکستان کے صدر کے ایسا نامزد کر دیا، مگر اپوزیشن اس وقت نااہل قرار دے چکی تھی۔ مگر اس وقت کے اپوزیشن کے تمام سیاستدانوں نے ایک گیم کھیلے اور یہ گیم یہ تھی کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں اتار دیا، جس سے مقابلہ کافی سخت ہو چکا تھا۔ انہیں اپوزیشن یعنی کہ تمام کے تمام سیاستدان جن کو ایوب خان نے گرفتار کر دیا تھا اور انہیں نااہل قرار دے دیا تھا، ان سیاستدانوں کا یہی ماننا تھا کہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کلین سویپ کر جائیں گی اور ایوب خان کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لے کر صدر پاکستان منتخب ہو جائیں گے۔ مگر ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی، محترمہ فاطمہ جناح کو افسوسناک شکست ہوئی اور ایوب خان صدر پاکستان بن گئے۔ On the basis of the results tallied so far, Field Marshal Muhammad Ayub Khan has secured an absolute majority of the votes cast. The Commission's official declaration will be made when the procedural formalities have been completed. My dear countrymen, Assalamu alaikum. The Election Commission have made an announcement of the results of the presidential polls. While electing me to serve as their president for another term, people have, by an overwhelming vote of confidence, endorsed my policies and my program. This was no ordinary election. اور اس دن کو پاکستان کی ہار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان انتخابات کی شکست کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ 9 جولائی کو جب محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی تو کی یہ خواہش تھی کہ انہیں قائد اعظم کی قبر کے ساتھ دفنایا جائے، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کراچی کی ایک بادشاہ گریو یارڈ میں انہیں دفنا دیا جائے۔ آغا خان اپنی کتاب مادر ملت میں یہ تحقیق کرتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی یہ خواہش تھی کہ انہیں ان کے بھائی کی قبر کے ساتھ دفنایا جائے۔
مسٹر اشرف غانی اپنے انٹرویو جنوری 24 1976 میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ حکومت پاکستان یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں قائد اعظم کے مزار کے ساتھ انہیں دفنایا جائے، اور حکومت پاکستان کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا تھا اور فیصلہ لینے میں کافی مشکل محسوس کر رہے تھے۔ کمشنر کراچی کا یہی کہنا تھا کہ انہیں قائد اعظم کی قبر کے ساتھ دفنانا نہیں چاہیے۔ بعد میں یہ طے کر لیا گیا کہ انہیں قائد اعظم کے مزار کے ساتھ انہیں دفنایا جائے، اور ان کی وفاقی حکومت کو یہ پیغام بھیج دیا تاکہ وہ اپنے قائد اعظم کے مزار میں انہیں دفنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کی 20 فٹ کے فاصلے پر محترمہ فاطمہ جناح کو دفنایا گیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی قبر 6 فٹ گہری اور 3 فٹ چوڑی قبر کی سطح جہاں پہ ان کی کھدائی کی گئی تھی، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی پتھریلی تھی، اور جو گریو یارڈ کو اور قبر کو کھودنے والوں نے تقریباً وہاں پہ 12 گھنٹے کام کیا تھا۔ عبدالغنی وہاں پہ خود ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے گھر کے بعد کافی لوگوں کا ہجوم، لوگ ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے کافی بےتاب دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے گھر کے باہر یہ نعرے لگا رہے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد، مادری ملت زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ وہاں پہ کافی سرکاری عہدیداران شامل تھے، جن میں سے صدر پاکستان کے نمائندے تھے، ایئر مارشل کے کمانڈر ان چیف تھے، دونوں صوبوں کے وہاں پہ ملٹری سیکٹری، کمشنر کراچی سے تمام قومی اسمبلی کے ممبران بھی تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی ڈیڈ باڈی کو کھلے میدان میں رکھا گیا، اور وہاں پہ انہیں کافی پولیس نے ان کی ڈیڈ باڈی کے گرد گھیراؤ کر لیا تھا۔ وہاں پہ مذہبی رہنما بھی تھے، اور بعد میں انہوں نے ان سیکورٹی اہلکاروں نے محترمہ فاطمہ جناح کی ڈیڈ باڈی پر اب پاکستانی پرچم رکھا، اور بعد میں دوبارہ نعرے لگانا شروع ہو گئے، مادر ملت زندہ باد، محترمہ فاطمہ جناح زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی وہاں پہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور وہاں پہ تمام خواتین ان کی ڈیڈ باڈی پر پھول پھینک رہے تھے۔ تقریباً صبح کے 10 بجے ان کا جنازہ پولو گراؤنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ میونسپل کارپوریشن نے جنازے کے تمام اہتمام کر لیے تھے۔ ان کا ایک جنازہ گھر میں بھی پڑھایا جا چکا تھا، جو تقریباً صبح 8 بجے پڑھایا گیا تھا۔ وہاں پہ کافی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ تھے۔ وہاں پہ لوگوں کی تعداد اس حد تک بڑھ چکی تھی، پہلے 4 لاکھ تک تمام لوگوں کی تعداد، بعد میں وہ تعداد بڑھ کر تقریباً 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ آپ خود ہی اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کس طرح سے محترمہ فاطمہ جناح کے لیے عقیدت تھی، اور اس دن عام طور قرار دے تھی۔ مگر اچانک جب لوگوں نے ڈیڈ باڈی کے قریب جا کر ان کا دیدار کرنا چاہا تو پولیس والوں نے ان پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ آنسو گیس پھیلا دی۔ آنسو گیس کے بعد لوگوں نے پتھروں کی بارش کی، اور وہاں پہ کافی ہنگامی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو چکی۔ تو دوستو یہ تھی محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کی کہانی۔ مگر یہ بھی کافی لوگ تو یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ان کی موت ایک فطری موت نہیں تھی، ان کی موت قتل سے ہوئی تھی۔ جنوری 1972 کو ایک غلام سرور نامی شخص نے کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ پٹیشن میں انہوں نے مجسٹریٹ کو درخواست کی تھی، اور وہ درخواست کرمنل پروسیجر 176 کے تحت ہوئی۔ اس ایپلیکیشن میں محمد غلام سرور نے یہ تحریر کیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح ایک عظیم رہنما تھی۔ انہوں نے قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنے جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی تھی، اور میں ایک عام شہری ہوں، اور میرے لیے کافی اپنی جان سے بھی زیادہ محترمہ فاطمہ جناح کے لیے عزت ہے۔ مگر جب محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب میں حصہ لیا، وہ پوری قوم کے لیے ایک امید کی کرن، مگر ان سب کا یہ سہارا تھی کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح اقتدار میں تھے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 جولائی کی محترمہ فاطمہ جناح ایک شادی پہ تھی، اور وہاں بھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، تو اچانک ان کی موت کیسے ہوئی؟ اگر ہم میڈیکل رپورٹ کو اس وقت کو دیکھیں تو
انہیں دل کا دورہ پڑنے سے موت گئی، مگر وہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے جو انہیں غزل دیا، ان کا کہنا ہے کہ ان کے جسم پر کافی گہرے زخم کے نشان تھے، ان کے پیٹ میں کافی بڑا سوراخ تھا جن سے ان کا معدہ کافی صاف نظر آتا تھا، اور ان کے کپڑے بھی خون سے لت پت تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے طریقہ یہ بھی وجہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب توفی محترمہ فاطمہ جناح کے پاس آیا تو انہیں کافی دروازہ کھٹکھٹایا، مگر محترمہ فاطمہ جناح نے دروازہ نہیں کھولا، تو وہ کافی انہیں تعجب ہوا، تو وہ ان کے قریبی دوست کے پاس ان کے گھر گئے اور وہاں سے انہیں چابی دی اور ان کے کمرے کا دروازہ توڑا، اور جو ان کے ساتھ خاتون تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ایک دروازہ کمرے میں تھا گیلری کا، وہ کبھی ہمیشہ بند رہتا تھا اور وہ کھلا ہوا تھا، وہ کمرے کا بستر پر عجیب طریقے سے بیٹھے ہوئے، ان کے کپڑے بھی خون سے لت پت تھے۔ 9 جولائی 1967 کو یہ بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ وہ کی وفات ہو گئی ہے، جو کہ یہ کافی تعجب کا باعث تھا، کیونکہ اگر ان کی موت فطری ہوئی ہے تو انہیں ہارٹ اٹیک کیوں ان کی رپورٹ پہ لکھا گیا؟ کسی کو بھی ان کے آخری دیدار کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور جنہوں نے ان کے آخری دیدار کرنے کی کوشش کی وہاں پہ آنسو گیس پھیلا دی گئی اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ حکومت پاکستان یعنی کہ جنرل ایوب خان نے انہیں قتل کروایا تھا۔ اور وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جسم پر کافی واضح زخموں کے نشان تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے دیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک رات خواب بھی آیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے جسم پر جو نشان دیکھے تھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں، اور اس نے بتانے کی کوشش کی تھی مگر حکومتی دباؤ سے وہ اس وقت چھپ گئی، مگر بعد میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسی وجہ سے پٹیشن محمد غلام سرور نے بورڈ میں دائر کی تھی، جس کا نتیجہ آج تک اس کیس کو کوئی بھی سالو نہیں کر سکا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد غلام سرور نے اس وقت جب پٹیشن دائر کی تھی اس وقت نیوز سپورٹ بھی اپنی درخواست کے ساتھ اٹیچ کی تھی، انہوں نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ جلد از جلد اس کیس کی تحقیق کی، اور عدالت نے اس وقت اختر علی محمود کو اس کیس کی پروسیکیوشن کے طور پر انہیں اپوائنٹ کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستانی تاریخ میں ایک قابل عزت خاتون رہنما تھیں، وہ نہ صرف پاکستان کی ایک عظیم لیڈر تھیں بلکہ مادر ملت بھی تھے۔ میری اس ڈاکیومنٹری کا مطلب کسی حکومت کو کسی بھی چیز، کسی بھی فرد، کسی گروہ، کسی حکومت یعنی اس وقت ایوب خان کی حکومت کو بلیم کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد اس ڈاکیومنٹری میں یہ ہے کہ میں اس آج کی قوم کو یہ روشناس کروا سکوں کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور کیسے ہماری تاریخ کی کیا کیا واقعات ہوئے جو آج تک ہماری نوجوان قوم نہیں جانتے۔ میرے اس ڈاکیومنٹری کا مقصد کافی تاریخی حقائق کو کھنگال کر اپنی نوجوان قوم کے سامنے پیش کرنا ہے جو ایسی حقائق نہیں جانتے جو ہماری تاریخ میں گزر چکے ہیں، یعنی انہیں دفنا دیا گیا ہے، اور کافی غضبناک حقائق ہیں، اور ان کا جاننا پاکستانی یوتھ کے لیے کافی ضروری ہے۔ میری پاکستانی قوم، پاکستانی یوتھ سے یہی گزارش ہے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کر سکیں، جتنے حقائق کھول کے کھنگال کر وہ جان سکیں ان کو کھنگالیں اور سیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی کیا نہیں۔ اسی طرح لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا، اس پر بھی کسی نے کوئی بھی تبصرہ نہیں لیا۔ ہماری تاریخ پاکستانی ایک ایسا بستہ ہے جس میں سے حقائق نکلتے جا رہے ہیں، وہ کافی دلچسپ حقائق ہیں۔